السلام علیکم، بات کرو بھائی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ علیہ صاحب، ٹھیک ہے؟ خیریت سے ہیں؟ مولا کا کرم، مولا کا کرم۔ کافی ٹائم سے کال میں لا رہا ہوں، نہیں مل رہی۔ خدا سلامت رکھے آپ کو، بڑی اچھی گفتگو فرما رہے ہیں۔ پاکستان میں ایک سوال ہے، بہت ہی زیادہ اجاگر کیا ہوا ہے انہوں نے، شیعوں نے ہمارا جینا آرام کر دیا ہے۔ یہ سوال آپ سے کرنا تھا کہ آپ کا بھی آ جائے اوپینین وغیرہ اس کے اوپر، کہ یہ بتائیں کہ کیا ہم کو اکثر لوگ جو ہے وہ نماز میں علی ولی اللہ نہیں پڑھتے ہیں تو یہ ہمیں حرامی کہتے ہیں پاکستانی شیعہ، یہ کہتے ہیں جو نماز میں علی ولی اللہ نہیں پڑھتا وہ حرامی ہے۔ تو اس حوالے سے بتائیں کہ جو نہیں پڑھتا تو اس کے بعد کیا ہے؟ نہیں نہیں نہیں، وہ اگر دشمن ہے تو حرامی ہے، اگر دشمن نہیں ہے، اگر دشمنی نہیں ہے اہل بیت علیہ السلام سے تو حرامی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ نہیں وہ شیعہ ہے، میں اپنی بات کروں تو میں شیعہ ہوں لیکن نہیں پڑھتا، اور وہ کہتے ہیں یہ دشمن ہے جو علی ولی اللہ نہیں پڑھتا، نہیں، اس کو کوئی علی حدیث کا نام نماز میں آنے نہیں لاتا۔ دیکھیں وہ اس کی کوئی حدیث ہی نہیں ہے، کوئی روایت ہی نہیں ہے، وہ اپنے آپ سے حکم بناؤ۔ یہ تو دین میں بدعت تو اسی طرح داخل ہوتا ہے، آپ بیٹھ کے دین میں داخل کرتے جائیں۔ جی ہاں، اچھا، دین میں داخل کرتے جائیں اپنی مرضی سے۔ وہ پاکستان میں جو ہے نا، پاکستان میں وہ بیچارے شیعہ جو ہیں ان میں جہالت بہت ہے، ویسے مخالفین بھی بہت جاہل ہے، ہاں بہت جہالت بہت زیادہ ہے، نادانی بہت زیادہ ہے۔ اور ہمارے علماء جو ہیں وہ بھی وہ عوام سے ڈرتے ہیں، وہ ایسی باتیں نہیں کہتے جس سے عوام میں ان کی مقبولیت کم ہو جائے، ٹھیک ہے نا؟ تو اس سبب سے اگر کوئی سچی بات کہے جس سے عوام میں مقبولیت کم ہوتی ہے تو پھر وہ بیچارے اس کو جو ہے معاشرے میں نہیں رہ سکتا، شیعوں کے درمیان پھر وہ کام نہیں کر سکتا۔ آپ کو پتہ ہے معاشرے میں وہی وہ مولوی مقبول ہوتا ہے، وہ اسی کی شہرت ہوتی ہے جو وہی بات کرے جو لوگوں کو پسند ہو، جو سب کو پسند ہو، ٹھیک ہے نا؟ اب لوگ غلط کام کر رہے ہیں تو ان کو ٹوکنا نہیں، کیونکہ پھر وہ آپ کی مقبولیت کم ہوتی ہے۔ تو اس وجہ سے جہالت پاکستان میں بہت ہے، نادانی بہت ہے، اس طرح کے مشہور ہو گیا ہے۔ اگر اس طرح مشہور کر دیا ہے کہ اگر آپ شہادت نہیں دیتے مولا کے نام کا تو آپ حرامی ہیں، تو یہ نہایت ہی جہالت ہے۔ جو نماز ہمیں پہنچی، نماز کا طریقہ اہل بیت علیہ السلام سے، اس میں تشہد میں کسی بھی حدیث میں نہیں ہے کہ آپ تشہد میں ائمہ طاہرین علیہ السلام کا نام لے لیں۔ صرف ایک کتاب میں ہے، تفسیر ہے، اس کتاب میں فقہ الرضا میں، اور وہ بھی کوئی معتبر کتاب نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ لیکن بہت سارے جو معتبر احادیث ہیں اس میں تشہد کے طریقے بتائے ہیں، اس میں یہ نہیں ہے کہ آپ ان کے نام لے لیں، منع بھی نہیں ہے، لیکن اس میں شہادتین جو ہیں شہادتین ہیں۔ لذا اگر کوئی شخص نہ پڑھے اس کی نماز صحیح ہے، لیکن اگر کوئی شخص پڑھتا بھی ہے تو یہ ایک اچھی بات، اس میں فضیلت ہے۔ 12 اماموں کا نام لے لیں، حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کا نام لے لیں، اشہد ان فاطمہ الزہرا سیدۃ نساء العالم، 12 اماموں کے نام لے لیں، تو اچھی بات ہے، وہ خدا کا ذکر ہے۔ وہ صرف تشہد میں نہ لیں، وہ رکوع میں لے لیں، بھائی اس میں بھی سجود میں کر لیں، تو بڑی اچھی بات ہے۔ لیکن یہ کہنا کہ یہ واجب ہے، اور واجب اس حد تک کہ اگر نہ پڑھیں تو وہ حرامی ہے، تو یہ بہت جہالت ہے، اور دین میں بدعتیں یہی داخل کرنے والی بات، ٹھیک ہے نا؟ جی اور اچھا یاری صاحب، اگلا سوال یہ ہے کہ ادھر یہاں پر لوگ زنجیر زنی کرتے ہیں، بہت زیادہ لوگ چھریاں مارتے ہیں اپنے آپ کو، تو اس حوالے سے آپ کیا فرمائیں کہ کیا یہ عمل ٹھیک ہے، جائز ہے غداری کے نام پہ؟ اگر میری ایک تقریر ہے کہ زنجیر زنی کے متعلق، اسی محرم میں نے اس کو پڑھا تھا، تقریر کافی لمبی ہے، اس میں آپ دیکھیں میں نے وہ حدیث آپ کے سامنے پیش کی ہیں، جن کے روح سے ہر وہ عمل جس میں واقعاً بے قراری ہے، بے قراری سمجھتے ہیں نا، مصیبت میں آپ بے قرار ہو جائیں، بے قراری سمجھتے، آپ اپنا سکون کھو جائیں، محبت یعنی بے سکونی ہو جائے۔ کوئی مثلا آپ نے دیکھا ہوگا کوئی عورت ہے، اس کا شوہر مر جاتا ہے، وہ کیسے روتی ہے؟ کوئی عورت ہے، اس کا بچہ، اس کا چھوٹا بچہ، پیارا بچہ مر جاتا ہے، وہ کیسے روتی ہے؟ آپ مجھے بتائیں، محمد صاحب مجھے بتائیں کس طرح روتی ہے؟ وہ تھپڑ مارے گی یا ماتم کرے گی یا روئے گی؟ کس طرح؟ وہ سر پہ مارے گی، نہیں سر پہ مارے گی، ٹھیک ہے نا، سر پہ وہ مٹی ڈالے گی، ہر طرح کی کرے گی، وہ ہر طرح، یعنی وہ اس سے برداشت، وہ رونا جو ہے رونے پہ اکتفا نہیں کرے گی، وہ بے قرار ہو جائے گی۔ تو جو بھی عمل بے قراری میں، اس میں بے قراری ہے۔ بے قراری یہ ہے کہ آپ مثلا صورت پہ تپڑ مار دیں، سینے چھاتی پہ تپڑ مار دیں، ڈنڈا سر پہ مار دیں، یا مثلا جو ہے مٹکا سر پہ مار دیں، یہ بے قرار ہے۔ مصیبت آ گیا، امام حسین علیہ السلام کہ میں نے مصیبت سنے، مجھ سے برداشت نہیں ہو سکا، میں نے مٹکا اٹھایا، سر پہ مارا، ٹھیک ہے نا،
یا مثلا میں نے زنجیر پشت پہ مارا، چورا پشت پہ مارا، ٹھیک ہے نا. یہ چیزیں جو ہیں یہ سب جو بے قرار عرفاً ان کو بے قراری کہا جا سکتا ہے، یہ سب جائز ہیں. اس احادیث اس میں بہت ہیں کہ آپ محبت اہل بیت علیہ السلام میں اور مصیبت اہل بیت علیہ السلام میں بے قراری کا اظہار کریں. تو کوئی شخص نوحہ پڑھتا ہے، اس کے نوحے کے ساتھ ساتھ ہم زنجیر زنی کرتے ہیں، زنجیر سے بدن سے خون بھی بہاتے ہیں، اس میں کوئی یہ اس حدیث میں آتا ہے. لیکن یہ نہیں ہے کہ ہم کوئی حرام فعل انجام دیں نا، جو ایسا فعل ہو کہ فی نفس ہی حرام ہے. مثلا ہم خودکشی کر دیں، یعنی میں اتنا بے قرار ہو گیا کہ میں اب خودکشی کرتا ہوں، یہ حرام ہے. لیکن جو فعل حرام نہیں ہے، چہرے پہ تپڑ مارو، پشت پہ زنجیر مارو، پشت پہ چوری لگاؤ، خون نکلے، یہ حرام توڑی ہے. ٹھیک ہے نا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم حجامات کرواتے تھے، پشت سے خون نکلواتے تھے. اور حکم کرو بھائی. جی یہ ہمارے پاس ادھر ایک مولانا جواد نقوی صاحب ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ چھریاں مارنا، نیزے مارنا، یہ تو جواد نقوی سے محبت کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ نہیں میں نہیں کرتا جی. کیوں نہیں محبت کرتے ان سے؟ خوبصورت نہیں ہے؟ بس وہ غلط باتیں غلط باتیں کرتے ہیں. چلیں ٹھیک، اور حکم کرو. ہاں خدا حافظ یا علی مدد. بس یہی تھا. خدا حافظ. جی پوچھنا تھا، آپ نے فقہ الرضا کے بارے میں بتایا، اس کی آتھینٹسٹی کیوں مشکوک ہے؟ کیونکہ یہ کتاب جو ہے علامہ مجلسی کے والد کے زمانے میں، وہاں پہ کوئی سید آئے تھے ان کے شہر میں اصفہان میں، تو انہوں نے کہا تھا کہ میں حج پہ گیا تھا، حج میں وہاں پہ کچھ شیعہ آئے تھے، ان کے پاس ایک کتاب تھا، میں نے وہ کتاب ان سے لیا، تو وہ کتاب مجھے اچھا لگا، وہ کتاب لے کے آئے تھے اصفہان میں، پھر اس کے نسخے بنا دیے نا. تو یہ کتاب کا لکھنے والا کون ہے، کہاں سے آیا، یہ کوئی معلوم نہیں ہے. یہ بعد میں کئی صدیوں کے بعد ظاہر ہوا، ٹھیک ہے نا. اس لیے اور یہ کہتے ہیں فقہ الرضا، معلوم نہیں ہے لکھنے والا کون ہے، لکھنے والا اس کا کون ہے. یہ کتاب اس کو نسبت دے دے امام رضا علیہ السلام سے، یہ بھی ثابت نہیں ہے. وہ کئی صدیوں کے بعد اس کو ملا ہے، وہ لے کے آیا، اس کو زوار سے پکڑ کے لے کے آیا وہ حج کے قافلے پہ. بس اس کو اچھا لگا، اس میں روایات ہیں، اس میں کچھ اچھی باتیں ہیں اور کچھ ایسی باتیں ہیں جو کسی دوسرے کتاب میں نہیں ہیں. اب اس کا اصلی مصنف کون تھا وہ اللہ ہی جانتا ہے. اور حکم کرو. اور اس میں یہ بھی ہے شاید وضو کا ڈسٹارٹڈ فارم. میں اس کتاب کا مطالعہ اتنا نہیں کرتا، اس لیے کہ میں نے کہا نا کہ وہ معتبر نہیں ہے. اور حکم کرو. ہو سکتا ہے اس میں بہت ساری باتیں ہوں. اچھا ایک چیز اور تھی، یہ جو جہالت کے حوالے سے آپ کہہ رہے تھے پاکستان اور انڈیا میں بہت، اس کی ایک وجہ یہ نہیں ہے کہ یہاں پہ عربک لینگویج نہیں ہے، ظاہر دین کو لوگ اس طرح سمجھ نہیں سکتے؟ ہو سکتا ہے. نہیں اگر عربک، اب مجھے نہیں معلوم بھائی، اگر عربی دین اسلام سمجھنے کے لیے دیکھیں عوام کے معلومات پڑھانے کے لیے عربک کی ضرورت نہیں ہوتی. اگر علماء محنت کریں، دیکھیں علماء، جب ہم علماء کہتے ہیں نا تو یہ ایک ایسی چیز ہے کہ مثلا ہم کہتے ہیں نائی لوگ اگر گاڑی ٹھیک کرنا صحیح کرتے ہیں، اور نائی کا کام اور ہے، وہ گاڑی کے بھی نہیں ٹھیک کر سکتے نا. ہم علماء کہتے ہیں اگر علماء دین کی تبلیغ کریں، علماء وہی ان کا دین سے واسطہ ہی نہیں ہے. یہ جو چیزیں ان کو آتی ہیں وہ دین اور چیزیں ہیں، اور ان کو اور چیزیں آتی ہیں. اگر واقعی علماء ہوتے، حقیقی علماء کون؟ جو آپ کو کلام اہل بیت علیہ السلام سنائے، مذہب اہل بیت علیہ السلام سنائے، قرآن سکھائے، اہل بیت علیہ السلام کا پیغام سکھائے. ایسے عالم ہوتے جو ہے ہی نہیں پاکستان ہندوستان میں، ایسے ہے ہی نہیں. ہوتے محنت کرتے تو عربی سیکھے بغیر لوگوں کا معیار بہت اونچا ہو جاتا. لیکن ایسے عالم نہیں ہے. جو عالم ہے اوٹ پٹانگ جانتے ہیں. وہ کیا اوٹ پٹانگ ہوگا؟ کیا ہوتا ہے 10 مجالس، زیادہ سے زیادہ 15 مجالس، 20 مجالس، 25 مجالس، ختم بات. اسی 25 مجالس کو ریسائیکل کریں گے. وہ اکثر اوٹ پٹانگ ہی ہوتا ہے. بس یہ عالم ہے ہمارے. اور ان چیزوں کا دین سے، دینی باتوں سے شباہت ہے، یعنی ان میں کچھ مشترکات ہیں مذہب اہل بیت علیہ السلام سے، لیکن وہ مذہب اہل بیت علیہ السلام نہیں ہے. اس لیے جب ہم علماء کہتے ہیں علماء اگر دین کی خدمت کریں تو یہ غلط بات ہے. کیونکہ جو موجودہ علماء ہیں اس طرح ہے کہ کہتے ہیں اگر نائی، وہ کیا کریں، نائی لوگ جو ہیں وہ گاڑی ٹھیک کرنا کرتے ہیں، وہ تو نائی سے گاڑی ٹھیک نہیں ہو سکے گا نا، اس کے لیے آپ کو میکینک کی ضرورت ہوگی.
صحیح ہے کہنا چاہیے کہ اگر بات بھی ٹھیک ہے۔ حقیقی علماء ہوتے وہ آپ حدیث کی کتابوں کا ترجمہ کرتے، شرح کرتے، سکھاتے، تبلیغ کرتے، ممبروں پہ صحیح باتیں کی جاتی ہیں، ٹھیک ہے نا، تو لوگوں کا معیار بہت اوپر آ لیکن جاتا ہے۔ یہاں یہ بات آپ کی ٹھیک ہے، لیکن میں نے ایک بات نوٹ کی کہ جو میجورٹی آف علماء ہیں وہ خود عربی عبارت پڑھنے میں کمزور ہیں، اٹک جاتے ہیں، وہ اس طرح سے پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ بالکل صحیح فرمان